بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے حکم دیا کہ قاتل کو تلاش کرو۔ کچھ عرصہ بعد موسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہی اسرائیلی ایک اور قبطی سے الجھ رہا تھا۔ اس نے پچھلی مرتبہ کی طرح موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ لوگوں سے لڑتے رہتے ہو اور مجھے بلاتے ہو۔ اسرائیلی نے چیختے ہوئے کہا کہ موسیٰ، ہم پر کیوں خفا ہوتے ہو؟ کیا تم مجھے بھی مار ڈالو گے جیسا کہ کچھ دن قبل تم نے ایک قبطی کو مار ڈالا تھا؟ اسرائیلی کی زبان سے نکلی ہوئی بات رائے گیروں نے سن لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے کہ بات فرعون کے کانوں تک پہنچ جائے گی اور وہ مجھے سزا دے گا۔ آپ نے اس خیال سے مصر سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ فرعون کے قہر سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے اور مدین کی جانب چل پڑے۔ آپ راستے طے کر رہے تھے۔ راستہ کیا تھا؟ ایک چٹیل میدان تھا جہاں نہ پانی تھا، نہ کوئی سایہ دار درخت تھا، صرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گرمی کی شدت سے برا حال تھا، لیکن آپ راستے طے کرتے رہے۔ کچھ دور فاصلے پر ایک کنواں نظر آیا۔ وہاں کچھ لوگ پانی بھرتے نظر آ رہے تھے۔ آپ کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ چرواہے پانی نکال رہے ہیں۔ ایک طرف دو لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکیوں سے کھڑی ہونے کی وجہ دریافت کی تو لڑکیوں نے بتایا کہ یہ چرواہے پانی لینے نہیں دیتے۔ ہمارے والدین ضعیف المری ہیں، وہ پانی بھرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم یہاں پانی لینے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے چرواہوں کو ہٹایا، کنویں پر سے بھاری پتھر کو ہٹایا۔ کنویں کا ڈول بھی بھاری تھا۔ اسی ڈول سے پانی نکال کر لڑکیوں کو دیا اور خود بھی پیا۔ لڑکیوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پانی لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جگہ اجنبی تھی، یہاں انہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ سفر کرنے کے باعث بہت زیادہ تھکے ہوئے بھی تھے۔ پاس ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، اے رب، تو نے جو اچھی چیز اتاری ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکیوں نے گھر پہنچ کر اجنبی مسافر اور پانی دینے کے بارے میں باپ سے سارا ماجرا بیان کیا۔ باپ نے ایک لڑکی سے کہا کہ جاؤ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ لے آؤ، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ بیٹی باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آمادہ ہوئے اور ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا اور رہنمائی کرنا۔ دونوں گھر پہنچے۔ بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعارف باپ سے کروایا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑنے کا تمام واقعہ سنایا۔ اس پر بزرگ میزبان نے شعیب علیہ السلام کے نام سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ تم میرے مہمان ہو اور یہاں محفوظ ہو، اب تم ظالموں سے دور ہو۔ بیٹی نے باپ سے سفارش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجنبی کو ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ یہ قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ باپ نے قوی ہونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ قوی ہونے کا ثبوت اس طرح ملا کہ اس نے بھاری ڈول سے پانی نکالا۔ لیکن یہ تم نے کیوں کر جانا کہ وہ امانت دار بھی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا۔ بیٹی نے جواب دیا کہ جب میں بلانے گئی تو اجنبی نے مجھے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور وہ خود آگے چلتا رہا، میں اشارے سے راستہ بتاتی رہی، ہم دونوں اسی طرح راستے طے کرتے رہے۔ میں سمجھ گئی کہ پیچھے چلنے کا اشارہ اس لیے تھا کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں بات ڈال دی کہ میری بیٹی صفورہ کا نکاح تم سے کر دوں۔ اس کا حق مہر یہ ہے کہ تم 8 سال تک میری بکریوں کی رکھوالی کرو، اگر مدت بڑھا کر 10 سال کر دو تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنا عصا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا۔ وہ ایک مدت تک مدین میں رہے اور ذمہ داریاں سنبھالتے رہے، لیکن مصر کی یاد ستاتی رہی۔ کبھی کبھی ان کے دل میں خیال آتا کہ مصر واپس جا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔
آپ نے ایک مرتبہ پختہ ارادہ کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا اور اجازت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ صفورہ کے ہمراہ جانے کے لیے سامان سفر باندھ لیا اور مصر کی جانب چل پڑے۔ راستے طے کرتے رہے کہ کھانے کا وقت آ پہنچا۔ کھانا پکانے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ چکمک پتھر کو رگڑنا شروع کیا لیکن آگ کی چنگاری بھی نہیں نکلی تو مایوس ہو گئے۔ یکدم آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ اچانک تیز بتند آندھی آئی۔ اس کے بعد بارش شروع ہو گئی جس سے موسم بدل گیا بلکہ موسم سرد ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سردی محسوس ہوئی۔ گرمی پیدا کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑی۔ آپ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ شاید کہیں آگ نظر آ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ دور فاصلے پر روشنی دکھائی دینے لگی۔ آپ اپنی بیوی صفورہ سے کہنے لگے کہ یہاں سے کچھ دور مجھے روشنی نظر آ رہی ہے، میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں آگ جل رہی ہو، میں آگ لینے جا رہا ہوں۔ آپ اس روشنی کے مقام کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے۔ قریب جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے اور نزدیک ایک درخت ہے، اس کے پیچھے سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ اس مقام سے ایک آواز ابھری۔ آواز میں جا و جلال کی کیفیت تھی۔ اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا رب ہوں، تو پاک جگہ پر ہے، اس مقام کا نام طوی ہے، تو اپنی جوتیاں اتار، پھر اس بلندی پر چڑھ جا، یہ طور کا پہاڑ ہے۔ اس پر اسرار آواز سے آپ شیش و نبیج میں پڑ گئے۔ کچھ خوف کا احساس ہوا۔ حکم کے مطابق آپ بلندی پر چڑھ گئے۔ پھر آواز گونجتی ہے، اے موسیٰ، میں نے تجھے پیغمبری کے لیے چن لیا ہے، میں رب ہوں، میری عبادت کر، نماز قائم کر۔ پھر آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو روشنی نظر آئی وہ اللہ کا نور تھا جو کوہ طور پر ظاہر ہوا۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرماتے ہیں، یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہنگاتا ہوں، اس سے درختوں سے پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے، اس عصا کو زمین پر ڈال دے۔ آپ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، عصا سانپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آواز آتی ہے، خوف نہ کھا، اسے اٹھا لے۔ آپ سانپ کو اٹھا لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ عصا بن جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ فرعون کے پاس جا، اسے ہدایت کر۔